نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یہ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم جو ایک دور میں جی رہے ہیں، یہ پرفتن دور، فتنہ پروری کا دور ہے۔ اس دور میں لوگوں نے پچھلے لوگوں کے اوپر بہت ہی زیادہ باتیں کی ہیں۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہے نا وہ پچھلے والے، یعنی کہ جو لوگ گزر گئے ہوں گے ان کے اوپر لعن طعن کریں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے نا وہ باتیں کی جاتی ہیں۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے بھی ہیں کہ بھی حال ہی میں ہی ماضی قریب میں ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت ہی زیادہ نازبہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو کہ ایک مخصوص فرقے کی طرف سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں جو ہے نا وہ اپنا عقیدہ سمجھنا چاہیے اور اس کو درست رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو ہم ان کے بارے میں کس طرح کی جو ہے نا وہ گفتگو کر سکتے ہیں، جو کہ لوگ آج کل کر رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ یا اللہ تو امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وضو کروا رہے تھے، تو آپ نے ان کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا اے معاویہ تم عدل کرنا اور ثابت قدم رہنا۔ تو امیر معاویہ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ مجھے اس دن سے ہی یہ اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ میں ضرور ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں حاکم بنوں گا، اور ایک دن وہ آ بھی گیا کہ جب آپ نے جو ہے وہ سلطنت سنبھالی اور آپ حاکم بنے۔ اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کاتب وحی بھی ہیں، یعنی کہ ان صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو وحی مبارک جو نبی کریم پر اترا کرتی تھی، نازل ہوا کرتی تھی، آپ اس وحی کو لکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں جو ہے نا وہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے، اور یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا، اس وقت ہوگا جب ہم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شخصیات کو جانا ہوگا، ان کے بارے میں پڑھا ہوگا، علم حاصل کیا ہوگا، سچے لوگوں کی اور اچھے لوگوں کی، درست عقیدہ رکھنے والوں کی صحبت اختیار کی ہوگی، تو ہی یہ ہمارا عقیدہ ان کے بارے میں درست ہوگا۔ ورنہ ہم اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کی باتیں سن کر اور اپنے جو لوگوں کے گمراہ عقائد ہیں، جو لوگوں کی گمراہ باتیں ہیں، گمراہ عقیدے ہیں، وہ سن کر ہم جو ہے ان کے عقیدے میں اور ان کی گفتگو میں آ کر ہم جو ہے بہہ جائیں گے، اور اپنا ایمان جو ہے وہ خراب کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا بھی ایمان بچانا ہے، اپنی آگے آنے والی نسلوں کا بھی ایمان بچانا ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم نے اپنا عقیدہ درست لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے اور علم حاصل کرنا ہے۔ تو آج سے عہد کریں کہ ہم جو ہے وہ اپنا عقیدہ درست رکھیں گے، اور کم سے کم علم اتنا ضرور حاصل کریں گے جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، جو ہمارے ضروریات دین سے ہیں، کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، انبیاء کرام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ تو وہ تبھی ہوگا جب ہم نے علم حاصل کرنا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس علم کے ساتھ جڑیں، درست لوگوں کے، سچے اور اچھے جو جن کا عقیدہ ہے ان کے ساتھ رہیں، اور درست طریقے سے علم حاصل کریں، اور تبھی جو ہے ہم اپنا ایمان اور اپنی آگے آنے والی نسلوں کا ایمان ہم بچا سکتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ سنا وہ میں سمجھ کر عمل کرنے اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔